ان کا نظریہ اس دن یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ دو تین عقیدے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ ان کا یہ تھا کہ یا ان عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس وقت جو آسمانی کتابیں معروف کتابیں نازل ہونے والی اور اس کے ماننے والے تھے وہ یہود و نصارہ تھے، اسی لیے قرآن کریم فرقان حمید میں سب سے زیادہ ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو یہود کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، انہوں نے انبیاء کی موجودگی میں بھی انبیاء سے بغاوت کی، انہیں قتل کیا، انہیں جھٹلایا، سخت اذیتیں دی اور بار بار بدعہدیاں کی، اور ان کی وجہ سے یہود پر اللہ کا غضب ہوا۔ فباؤوا بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی تردید کے ساتھ ان کا قرآن میں تذکرہ کیا۔ عیسائیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ محبت میں غلو کر بیٹھے، گمراہ ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت عرب کے ہاں کوئی نبی براہ راست تو آیا نہیں ہوا تھا، اور یہ عرب کے لوگ بھی مذہبی رہنمائی کے لیے یہود کے علماء کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو اس ماحول میں جبکہ یہود اپنی کتابوں کو بدل چکے ہوئے تھے، انبیاء کی سخت مخالفت کر چکے ہوئے تھے، بدعہد قوم تھی، عیسائی ان میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا چکے ہوئے تھے، تو اللہ احکم الحاکمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ تو آپ اس تناظر میں سمجھیے گا ان کے ذرا عقائد کو۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا اللہ کے نبی حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ کہتے ہیں کہ ان کے منہوں کی بات ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو نصارہ تھے انہوں نے یہ بات وہی کہی ہے جو ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی۔ کہا قاتلہم اللہ، ہلاک کرے انہیں اللہ، انا یؤفکون، کہاں یہ پھیرے جاتے ہیں۔ دوسرا نظریہ ان کا سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 18 میں بیان ہوا۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباء، یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تیسرے مقام پر فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہی ہے۔ یہ دوسری چیز آ گئی۔ پہلے کیا تھا؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، پہلے یہ تھا کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یعنی اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور اب کیا کہتے ہیں؟ قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ، ان سے پوچھئے کون اختیار رکھتا ہے اگر اللہ ارادہ کر لے مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ کو ہلاک کرنے کا، تو کون اختیار رکھتا ہے انہیں بچانے کا؟ ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے اگر اللہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے تو کون اختیار رکھتا ہے ان کو بچانے کا؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان لوگوں نے اللہ کے بارے میں ایک اور عقیدہ کر رکھا تھا۔ وہ عقیدہ یہ تھا کہ یہ اقانیم ثلاثہ، تین الہوں کے قائل تھے۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ
اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہی ہے انہوں نے کفر کیا، جبکہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو. کس اللہ کی؟ ربی، جو میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے. انہو من یشرک باللہ، بے شک اللہ کے ساتھ، من یشرک باللہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. ومأواہ النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ عیسیٰ خود دعوت دیتے ہیں بنی اسرائیل کو، اور یہ دعوت 3 مقامات پر ہے. سب سے پہلے والدہ کی گود میں کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے اللہ نے نبی مقرر کیا ہے. پھر جب وہ بلوغت کو پہنچے، نبوت ملی، اس وقت اعلان کیا، اور یہی اعلان وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر جب آئیں گے یہی اعلان کریں گے. تو اللہ کہتے ہیں وہ تو خود کہنے والے تھے کہ اللہ کی بات کرو، انہوں نے خود سمجھایا شرک سے بچ جاؤ. اگر مشرک ہو کے مرے تو جنت تم پر حرام ہے، ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا عما يقولون لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اللہ کہتے ہیں انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تیسرا ہے 3 میں، جبکہ یہ اس میں بھی خود مختلف تھے، یکساں نہیں تھے. کبھی کہتے تھے عیسیٰ اور جبرائیل امین اور اللہ یہ 3 الہ ہے، کبھی کہتے تھے عیسیٰ ان کی والدہ اور اللہ یہ 3 الہ ہے. اقانیم ثلاثہ میں بھی متفق اور متحد نہیں تھے. اللہ کہتے ہیں جنہوں نے یہ کہا وہ انہوں نے بھی کفر کیا. یاد رکھنا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الہ واحد، ایک الہ ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر اس سے باز نہ آئے، عَمَّا يَقُولُونَ، جو یہ کہتے ہیں، تو انہیں ضرور عذاب پہنچے گا دردناک. مَل مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم تو نہیں ہے الا مگر رسول، صرف اور رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، یہ اسی طرح رسول ہے جیسے ان سے پہلے رسول گزرے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھی، سچی تھی. اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو سورۃ المائدہ کے آخر میں بھی بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب الجلال والاکرام پوچھیں گے اے عیسیٰ جب تو دنیا میں میری طرف سے ڈیوٹی پر مامور تھا، میں نے تجھے نبی بنا کے بھیجا، کیا تم نے لوگوں کو یہ دعوت دی تھی أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا؟ یہ قیامت کے دن کی منظر کشی کی جا رہی ہے. اللہ کہتے ہیں میں سوال کروں گا عیسیٰ سے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کے لیے اتخذونی، کہ تم بنا لو مجھے، وَأُمِّيَ، اور میری ماں کو، إِلَٰهَيْنِ، 2 معبود، تم کیا تو الہ ان میں سے تیسرا ہے تمہارے نظریے کے مطابق. تو میں پوچھوں گا عیسیٰ سے تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بنانا؟ تو عیسیٰ کیا جواب دیں گے؟ قال، کہیں گے سبحانک، تو پاک ہے، ما یکون لی، میرے لیے یہ لائق نہیں ہے، ان اقول، کہ میں یہ کہوں، ما لیس لی بحق، وہ بات جس کا مجھے حق نہیں ہے. ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کچھ ایسی بات کہی ہے تو میرا رب تو جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی، جو کچھ میرے دل میں ہے تو سب جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، مگر جو تیرے علم میں ہے وہ میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، اللہ تو علام الغیوب ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے تو صرف انہیں یہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا، وہ یہ بات تھی امرتنی بہ ان اعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب اور تمہارا رب ہے. وکنت علیہم شہیدا، جب تک میں ان کے درمیان تھا میں نگران تھا. ما دمت فیہم، جب
تک ان کے درمیان رہا. فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو تو ہی ان کے اوپر نگران تھا. وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی یہ جو نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ اللہ ہی ہیں، تینوں میں سے ایک ہیں، یا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس طرح کے جتنے بھی نظریات تھے، اسلام نے اس کی وضاحت بھی کی اور اس کا رد بھی پیش کیا. تو آج یہ جو 25 دسمبر ہے، اس موقع پر جو یہ پوری دنیا میں عیسائی اس پہ فنکشن کرتے ہیں، کرسمس ڈے بناتے ہیں، تو ہمارے بھولے بالے مسلمان بھی ان کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ اصل ہے کیا. اگر کوئی شخص آج انہیں مبارکباد دیتا ہے تو اس کے اس غلط نظریے کا حصہ بن رہا ہے. تو جبکہ یہ عمل اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اللہ کی ذات اس کے ساتھ شریک اس انداز سے ٹھہرائے جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانا، تو یہ کتنا گھنونا جرم ہے. سورہ مریم ہے، اللہ رب الجلال والاکرام نے اس کی آیت نمبر 88 میں یہ بیان فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ ولدا. اللہ کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد پکڑی ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ تو بہت بھاری بات ہے. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین شق ہو جائے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ نظریہ انتہائی غلط ہے جس کا ہمیں حامی نہیں بننا چاہیے. ہمارے مہمان معظم محترم جناب خطیب پاکستان قاری حنیف ربانی حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں. میں اپنے انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ میں